حضرت مصطفیٰ کانفرنس علاقے کی تاریخی کانفرنس پورے سنبھل ضلع کی ایک ادبی اور علمی اور معیاری کانفرنس. اسٹیج پر ایسا لگ رہا ہے کہ سارا ضلع موجود ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے مولانا توصیف صاحب قبلہ سے بصیرت افروز آفاقی گفتگو آپ نے سماعت کی اور سارے علماء کرام نے ان کی گفتگو کی تائید کی اور آپ نے سنجیدگی سے ان کو سن کر اپنا تعاون آپ نے پیش کیا. اب یہ فقیر آپ کے سامنے ایک مختصر سی معلوماتی گفتگو لے کر حاضر ہوا ہے. اس سے پہلے ایک اچھا خوبصورت سا ماحول جو آپ نے پہلے جلسے کو دیا تھا وہی ماحول بنا کے رکھے. یہ محفل اٹھنے اور بیٹھنے کی نہیں، یہاں قاعدے سے بیٹھ کر اپنے رہنماؤں کو سننے کی محفل ہے. اٹھنے بیٹھنے کے لیے تو بہت ساری محفلیں ہیں جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں. یہ محفل ہے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ علماء کے استقبال کرنے اور ان کی گفتگو کو دل میں اتارنے کی محفل. جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ان بچوں کے سروں پر اگر ٹوپیاں نہیں ہیں تو وہ ٹوپی لے کے بیٹھیں کہ وہ کسی قوالی کی محفل میں نہیں آئے، وہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے. ایسا نہیں کہ جیسے باہر میں ٹہل رہے تھے کانفرنس میں دوڑ کے چلے آئے. نہیں، اس طرح کی محفلوں میں آنے سے پہلے دماغی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. میں اکثر و بیشتر مشورہ دیتا ہوں کہ گاؤں گھر میں جو محفل میلاد ہو یا کانفرنس ہو اس سے پہلے 1 لاکھ روپے کا جنس آپ کے پاس ہو، اس کو چھوڑ کر 100 روپے کی پنجابی اور پائجامہ پہن کے آپ محفل میں آ جائیں. آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا ٹی شرٹ ہو لیکن اسے چھوڑ کر جمعہ کے دن عیدین میں محفلوں میں اسلامی تقریبات کے موقع پر اسلامی لباس پہن گیا. میں نے بنارس کے مدن پورہ میں دیکھا کہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں مگر سب کے جسم پہ وائٹ کپڑے اور بیٹھنے کے لیے وائٹ چند نہیں. یعنی پورے ہندوستان کے ایک معیاری کانفرنس جہاں ارب پتی زمین پر بیٹھ کر پنجابی پائجامہ یا لنگی یا ٹوپی کے ساتھ خطاب سنتے ہیں. اگر میں اس محفل کے سامنے آپ کی مثال پیش کروں تو میں کیا مثال پیش کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے وہ بچے ہیں جو بچے ہاتھ میں موبائل لے کر آپس میں بات کرنے میں لگے ہوئے، وہ میری بات کیا سنیں گے؟ موبائل سب سوئچ آف کر لیں. باقی ادھر ایک پوری ٹیم موجود ہے اور ان کا لنک لے لیں آپ. یہ میرے تائیدی جملے نہیں ہیں، میں اس سے بالکل بری ہوں. میں نے آج سے 2 سال پہلے حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان قدس اللہ نورانی کی موجودگی میں نے کہا تھا کہ میرے اگرچہ سینکڑوں ویڈیوز ہیں، لوگ سنتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں، مگر میں آج تک ایک بھی ویڈیو کو میں نے اپلوڈ نہیں کیا ہے اپنے سے کہ میں نے ریکارڈ کیا اور ڈال دیا. ایسا میں نے نہیں کیا. لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے ڈالا ہے، وہ جانے اس کی ذمہ دار ہے. میں اس سے بری ہوں. میں نے آج تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا. یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرنا ہی ہے تو وہاں تو وہ لوگ کر ہی رہے ہیں. آپ لوگ سب کر لو، سکون کے ساتھ آپ گفتگو سماعت کریں. الحمدللہ شانتی بن گئی ہے. میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا قرآن کریم کی سب سے پہلے میں 2-3 آیتوں کی تشریح، تفسیر، اس کی توضیح اور اس سے ملنے والے جو نقطے ہیں وہ میں بیان کروں گا. اس کے بعد آج خصوصی طور پر سرکار کی عظمت کے تعلق سے یہ گفتگو میں کروں گا کہ آج اس ویگیانک اور سائنٹیفک دور میں جہاں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سائنٹسٹ کی نظر جس مسائل کے حل پہ آج پہنچی ہے، قربان جائیں آقا دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ رحمت آج سے 1500 سال پہلے وہاں پہنچی. تو آج یہاں سے آپ اٹھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے دماغ میں رہیں گی. ایسے بہت ساری باتیں محتسب صاحب نے میری فکری کی باتیں انہوں نے آپ سے کہہ دی.
میں آج لگ بھگ 20 سال سے جب سے بڑے بڑے اجلاس میں نے خطاب کرنا شروع کیا میں یہی کہتا ہوں کہ میں ایک مولوی ہوں بنیادی طور پر میزان منشعب سے لے کے بخاری شریف تک میں نے ساری کتابیں درس نظامی کی مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کے میں نے پڑھی. اس کے بعد میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، انگریزی لٹریچر میں آنرز، انگریزی لٹریچر میں پی جی، یہ سب اعلیٰ نمبروں کے ساتھ، یعنی جہاں ایک ہزار بچے اسکول کے رہتے تھے جو ماں کی گود کے بعد سے ہی کانوینٹ میں پڑھے، ان بچوں کی موجودگی میں امتیازی نمبر لا کر الحمدللہ عزت کے ساتھ وہاں کی ڈگریاں میں نے حاصل کی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو جب میں مدرسے میں پڑھ کر وہاں کی ساری تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، کالج کی آخری تعلیم ہے پوسٹ گریجویشن، جب وہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں تو اگر ہمارے بچے چاہیں تو مدرسے میں رہ کر کے بھی وہ کام کر سکتے ہیں، اور اسکول کے بچے چاہیں تو اسکول میں پڑھنے کے بعد بھی سرکار کی سنتوں پہ عمل کر کر ایک پرفیکٹ مومن بن سکتے ہیں. اور 20 سال سے قرآن اور سائنس، حدیث اور سائنس، یہی میری گفتگو کا عنوان رہا، تاکہ میرے بچے جو آٹوہان کو جانتے ہیں، جو ردرفورڈ کو جانتے ہیں، جو آئنسٹائن کو جانتے ہیں، جو گیلیلیو اور نیوٹن کو جانتے ہیں، وہ امام غزالی کو بھی جانیں، وہ جلال الدین سیوطی کو بھی جانیں، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو بھی جانیں. وہ جانیں کہ جو ان لوگوں نے آج دیا ہے اس سے بڑا کام تو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے سے کیا ہے. اگر یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی ہے تو انٹر کالج تو بھول ہی جائے گا انشاءاللہ. مولانا احسان صاحب کیا کہنا، یہ تو بالکل ایکٹیو اور فعال عالم دین کا نام. میں نے ان کو کل بھی دیکھا جو خود گفتگو کرتے ہیں، مگر مکمل 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک انہوں نے قیمتی وقت جلسے کو دیا. اس فقیر کی گفتگو سنی، گفتگو کو سراہا، اور پھر سب سے بڑھ کر مولانا عتیق صاحب کی حوصلہ افزائی کی کہ بھئی آپ کام کر رہے ہو، میں تیرے ساتھ ہوں. ورنہ جس کے ہاں آج اتنا بڑا جلسہ ہو وہ کل پوری رات وہاں رہے، یہ کوئی دردمند آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے. اور پھر جب میں یہاں آ کے دیکھا یہاں کا حسن انتظام اور عظیم الشان، ایک بالکل کالج نما مدرسہ، تو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا. ہم لوگ کسی کے پاس ایک بار جاتے ہیں کہ مدرسہ چلاتے ہیں چندہ دیجئے، اگر وہ سر کھجلا کے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو 500 لے لیجئے، تو پھر ہم لوگ اندر سے تھوڑا ایسا خوددار واقع ہوتے ہیں کہ دوبارہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں جٹاتے ہیں. لیکن مدرسہ چلانے کے لیے ایک بار گیا، نہیں دیا واپس بھاگ گیا، تو ایسا شخص مدرسہ نہیں چلاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس میرے ماتحت 3 بڑے بڑے مدرسے ہیں، مگر یہ کام بہت کم میں کرتا ہوں، اور اس کی سرپرستی، اس کی نگرانی، اس کا فاؤنڈر ہوں میں نے قائم کیا. میں نے خود اکیلے تنہا کوئی کمیٹی نہیں، مگر اس کے باوجود یہ کام میرے لیے بھاری ہے. ایک بار جانا تو آسان ہے، مگر بار بار جانا، رمضان میں جانا، کھال لینے کے لیے جانا، عشر کے لیے جانا، جلسے کے لیے جانا، یہ کام کرنے کے لیے سینے پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بڑا کام ہوتا ہے. اور کالج کھولنا بڑا آسان ہے، اسکول چلانا بہت آسان ہے، چونکہ وہاں لوگوں سے ڈونیشن لیے جاتے ہیں، اور پھر اسکول کھولنے کے لیے بینک سے لون لیے جاتے ہیں، 10-10 کروڑ روپے، 20-20 کروڑ روپے لوگ وہاں سے قرض لیتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، پھر بچوں سے ڈونیشن لیتے ہیں اور خوب کماتے ہیں. مگر مدرسہ کھولنا اتنا بڑا کام ہے کہ اپنی عزت، اپنی خودداری سب کو تاج پہ رکھ کر زندگی کی آخری سانس تک لوگوں کے سامنے دستے تعاون دراز کرنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے. ایک بار مانگنا بہت آسان ہے، سال میں 5 بار جا کے مانگنا بہت مشکل کام ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار میں نے جمع کیا، مدرسہ چلایا، اب سب دن چلتا رہے گا، نہیں، مرتے دم تک مانگنا ہے. اس اتنا بڑا کام کون کرے گا؟ اتنا بڑا کام وہی کرے گا جن کا سینہ بہت بڑا ہو، جن کی سوچ بہت بڑی ہو. جب پہلے بادشاہ چلاتے تھے مدرسہ تو گورنمنٹ کی نگرانی میں ادارے چلتے تھے، تنخواہ گورنمنٹ سے ملتی تھی. اس کے بعد جب اوقاف کا کاروبار شروع ہوا تو لوگوں نے 100 بیگھہ زمین مدرسے میں وقف کیا، اس کی آمدنی سے مدرسہ چلتا تھا.
لیکن جب وقف کی جائیداد کو واقف کے بیٹوں نے بیچ کے کھانا شروع کر دیا اور گورنمنٹ کی سرپرستی ختم ہو گئی تو مدرسے بند ہونے لگے. مدرسے جب بند ہونے لگے تو ہمارے چند علماء نے ہمت کی کہ نہیں بند نہ ہو، میں کام کروں. مگر جب لوگوں نے رسوا کرنا شروع کیا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. میں اگر رمضان کے بعد بلیٹ خرید لوں تو 99% میرے بھائی کہتے ہیں کہ گجرات کا کوئی سیٹ ان کو بلیٹ دیا ہوگا. اگر میں حج کا فارم بھروں تو لوگ کہتے ہیں کوئی بمبئی کا سیٹ ان کو حج کروا رہا ہے. میرے تعلق سے اس قدر، علماء کے تعلق سے عوام میں اس قدر کنفیوژن ہے. اب میں کچھ بھی کروں تو زکات خراج کے مال سے کر رہے ہیں، کوئی سیٹ کروا رہا ہے. اب میں مانگنے جاؤں تو کل تک جو لپک کے آ کے ہاتھ چومتا تھا خطاب سننے کے بعد، دروازے پہ جہاں کھڑا ہوا تو اب ساری عزت وہیں پہ ختم ہو گئی. میں 1 گھنٹے تک کھڑے ہو کے ان کے ماربل، گرینائٹ، ٹائلز، بچے صاحب، کچن روم اور ان کے باتھ روم، ان کے ڈائننگ ہال، ان کے وال پٹی، ان کے پینٹ، انٹیریئر ڈیکوریشن کی تعریف 1 گھنٹے تک کرتا ہوں. تب سے صاحب کے بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور کہتے ہیں 1100 روپے کی رسید کر لیجیے. اب 1 گھنٹے تک تعریف کروں میں تب 1100 روپے کی. اور ایک بار تعریف کرنے سے زندگی بھر کام چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں، بہت مشکل کام. ہمارے خوددار عالموں نے کہا کہ نہیں، ہم امامت کر لیں گے، امامت بھی نہیں ملے گی تو بزنس کر لیں گے، یہ کام نہیں کریں گے. اب آپ بتائیں کہ گورنمنٹ کی نگرانی بھی ختم ہو گئی، اوقاف کی جائیداد بھی لٹ گئی، خوددار علماء بھی یہ فیلڈ چھوڑ کے چلے گئے مسجدوں میں یا پھر وہ اپنے کاروبار میں لگ گئے. بچوں کو قرآن کون سکھائے گا؟ بچوں کو حدیث کون پڑھائے گا؟ علم دین کے دروازے جب بند ہونے لگے تو ہمارے ان علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو سلام کروں گا، تم مجھ کو مت کرنا. میں 5 بار تیرے دروازے پہ جاؤں گا، تم میرے پاس مت آنا. میں اپنی ساری عزتوں کو طاق پہ رکھ دوں گا، میں اپنی خودداری کو مٹا دوں گا، میں بھیک مانگوں گا، یہ مجھ کو گوارا ہے. مگر مدرسے کا دروازہ بند ہو جائے یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ میں رسید لی اور مانگنا شروع کیا. آج لاکھوں مدرسے جو ہندوستان میں چل رہے ہیں انہی علماء کے صبر، ان کے تحمل کا نتیجہ ہے کہ آج کالج کم چل رہے ہیں، مدارس زیادہ چل رہے ہیں. ان کی محنتوں نے آج وہ دن دکھلایا ہے کہ مدارس اسلامیہ زندہ ہے اور ہمارے بچے علماء، حفاظ، قراء بن کر دین کا کام کر رہے ہیں. ورنہ آدمی اپنی خودداری کو دیکھے گا تو کبھی بھی مدرسہ چلا نہیں پائے گا. تو میں کہتا ہوں کالج کھولنا بہت آسان کام ہے اور مدرسہ چلانا بہت مشکل کام ہے. تو دوسرے نیتا آسان کام کرتے ہیں، مولانا احسان صاحب مشکل اور ڈیفیکلٹ کام کر رہے ہیں. ان کا استقبال کرنا چاہیے، ان کے آنے کے بعد لپک کر کرسی لے کے جانا چاہیے، ان کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے. ان کو بوجھ نہیں، ان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر تعاون کرنا چاہیے، یا سوچ کر کہ جو کام لاکھوں لوگ نہیں کرتے ہیں وہ کام آپ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمت، حوصلہ دے اور ایک لمبی عمر عطا فرمائے تاکہ خوب اسی طرح مسلک اور مسلک کی خدمت یہ انجام دیتے رہیں. مدرسہ کھولنا مشکل کام ہے، اسکول کالج کھولنا آسان ہے. جبکہ مدرسہ تمام اداروں میں سب سے قیمتی ادارہ ہے. اسی ادارے نے دنیا کو بتایا ہے کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم پاور کا نام ہے. نالج از پاور، نالج از رائٹ، یہ آج سب لوگ بولتے ہیں. مودی جی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے گا، سب کا ساتھ، سب کا وکاس. خوب بولتے ہیں، اتنے زبردست اسپیکر ہیں کہ صاحب کیا بات ہے. اگر کوئی بات بنانا سیکھے تو مودی جی سے سیکھ لے صاحب. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا، جیسے کہ پورا ہندوستان بھائیوں بہنوں سب گدگد ہو جائے. بھائیوں بہنوں سارے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس. اور انہوں نے کہا کہ پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ آدمی بنیے. پکوڑا بیچی لیکن پڑھنے لکھنے کے بعد، جوتا چپل سی مگر پڑھنے لکھنے کے بعد. فکر بڑی اچھی ہے. انہوں نے کہا کہ نالج طاقتور بنا دے گا، شکشا آپ کو شکتیشالی بنا دے گا. کیونکہ گاندھی جی کا نام یہ کم لیتے ہیں اور گاندھی جی کو اپنا ماڈل بھی مانتے ہیں، ان کے چیلے چپیٹے کم لیتے ہیں مگر یہ نام لیتے ہیں کیونکہ گاندھی جی بھی گجرات کے ہیں اور یہ بھی گجرات کے ہیں. اس لیے گاندھی جی کے وہ ماڈل کے طور پر مانتے ہیں. انہوں نے شکشا پہ، نئے بھارت کے نرمان پہ زور دیا ہے. اور حقیقت میں
گاندھی جی نے کہا شکشا ہر گھر میں جائے گا، سارے لوگ پڑھیں گے۔ امبیڈکر جی نے ہندوستان کا سنویدھان لکھا اور انہوں نے کہا کہ سارے لوگ شکشت بنے، سب پڑھیں، سب پڑھیں۔ امریکہ آج دنیا کا پاتاج بادشاہ ہے ٹیکنالوجی کی دنیا کا۔ ان سے پوچھیں کہ جس کا نام 800 سال پہلے دنیا نہیں جانتی تھی، آج یہ امریکہ دنیا کا سب سے پاورفل ملک کیسے بن گیا؟ تو جواب ہر بچہ دے گا کہ نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے جس نے اس ملک کو طاقتور بنا دیا ہے۔ آج روس یوکرین کو کھانا چاہتا ہے، لیکن وہ یوکرین روس کو آنکھ دکھلا رہا ہے۔ یوکرین کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ صاحب وہ پہلے ہی وہ روسی میں شامل تھا، لیکن روس کو آنکھ دکھلاتا ہے یوکرین کے ویگیانک، یوکرین کے سائنٹسٹ، یوکرین میں ہتھیار کا بھنڈار۔ کیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قطرہ پانی سمندر کو آنکھ دکھلا رہا ہے؟ ان سے پوچھا جائے کہ اتنے کمزور تھے تم، کیسے آنکھ دکھلا رہے ہو؟ تو بولے گا نالج از پاور، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ وہ جاپان جس پہ آج سے 70 سال پہلے امریکہ نے 2 بم گرایا، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم، ہیروشیما پہ ناگاساکی پہ۔ جاپان کے 2 بڑے شہر ہیں، جس طرح میں ہندوستان کے 2 بڑے شہروں کا نام لوں، ایک بمبئی ایک دہلی، اسی طرح ہیروشیما اور ناگاساکی 2 بڑے شہر ہیں جاپان کے۔ ان دونوں سٹی پہ امریکہ نے بم گرایا۔ وہ امریکہ جس نے جاپان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایٹم بم گرایا، بہت سارے لوگ مر گئے، یہاں تک کہ اس کے زہریلے اثرات سے آج بھی لولے لنگڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو کہ خطرناک گیس ہوتی ہے اس بم میں۔ ایسا نہیں کہ بم گرا وہاں سے سب لوگ دب کے مر گئے، نہیں، وہ ایسا خطرناک بم ہوتا ہے کہ اس سے وہ علاقے کی آکسیجن کو وہ بم ختم کر دیتا ہے، لوگ گھٹ گھٹ کے مرنے لگتے ہیں، اس کا زہریلا اثر بہت دن تک رہتا ہے۔ اتنا خطرناک بم گرنے کے باوجود اس ملک کو تو تباہ ہو جانا چاہیے، لیکن آج 70 سال کے اندر جاپان امریکہ سے بھی زیادہ طاقتور ملک بن چکا ہے، ساری دنیا کو اپنا مال سپلائی کرتا ہے، قیمتی سامان جاپان تیار کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تجھے تو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن تم آج تمہاری معیشت پوری دنیا میں اسٹرانگ ہے، اکانومی تیری بڑی مضبوط ہے، ساری دنیا میں تیرا مال جاتا ہے اور ساری دنیا سے کرنسیز تیرے ملک میں آتی ہے۔ وہ مالدار ہوتا ہے جو اپنا پیسہ دے دے کے سب کا سامان خریدے، وہ تو کنگال ہو جائے گا، لیکن جو اپنا مال دوسرے کو دے اور دوسروں کی کرنسی میرے ملک میں آئے، وہ تو مالدار ہو جائے گا۔ جاپان نے قسم کھا لیا تھا کہ میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یہاں تک کہ چپل سے لے کر کے جہاز تک سب میں اپنے ملک میں بناؤں گا۔ آج وہ جاپان طاقتور، مالدار، ریچسٹ کنٹری آف دا ملک۔ پوچھا جائے کہ کس فارمولے نے تم کو آج نیست و نابود ہونے کے باوجود تمہیں طاقتور بنایا؟ جواب ہوگا نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ چائنا بدھسٹوں کا ملک، گواروں، جاہلوں، اللڑوں، بیوقوفوں اور ناکاروں کا ملک تھا، لیکن آج وہ چائنا، امریکہ بھی بعض معاملات اس سے ڈرتا ہے، ہندوستان تھراتا ہے، پاکستان کانپتا ہے، جاپان بھی ڈرتا ہے، ویتنام ڈرتا ہے، یعنی اکثر ممالک اس کی آبادی سب سے بڑی آبادی۔ اگر ہر آدمی چائنا کا ایک پتھر ہاتھ میں اٹھا لے تو یاد رکھیں کتنی بڑی آبادی ہے کہ امریکہ پتھروں کا پہاڑ بن جائے، اتنی بڑی آبادی ہے اس کی۔ یعنی جو بڑی آبادی والا ملک ہے، جہاں کے لوگ الڑ تھے، گنوار تھے، جاہل تھے، لیکن آج وہ طاقتور کیسے بن گیا؟ آج ان کے ہتھیار کے سامنے امریکہ اور روس کو بھی سوچنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کا پڑوسی وہ گاہے بگاہے ہمارے ملک میں قدم رکھتا ہے، میری فوج کو میں داد دوں ہمارے ملک کی فوج کو کہ اس کے سامنے سینہ تان کے میری فوج کھڑی رہتی ہے، ورنہ اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ میرے ملک میں گھس جائے۔ یہ ہماری فوج کی بہادری ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے قدم کو میری فوج روکتی ہے۔